امام علی مقام کے دربار اقدس میں لوگوں نے جب کہا یزید شرابی ہے، آپ سے کہتا ہے کہ آپ بھی اس کے حمایتیوں میں شامل ہو جائیں، کہا اچھا ہم کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے، اچھا۔ کہا حضور گورنر پر بہت بڑا دباؤ ہے، مدینہ منورہ کے گورنر کا یہ مطالبہ ہونے والا ہے، اور آپ کے گرد پولیس اور خفیہ پولیس کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ امام حسین یاد رکھو میرے پیارے بھائی، عزیز نوجوان، یاد رکھو امام حسین سب سے بڑے حق پرست تھے۔ تم کہو گے وہ کیسے؟ امام حسین کو جب پتہ چلا پولیس ان کی تلاش میں نکل گئی ہے اور عنقریب چھاپے پڑیں گے، پولیس یہ چاہتی ہے وہ چاہتی ہے، وہ تو ویسے بھی حج کی تیاری کر رہے تھے، اس سال حج کا موسم قریب ہی تھا، امام حسین وہاں سے فرار نہیں ہوئے۔ حق پرست فرار نہیں ہوتے، حق پرست منہ چھپاتے نہیں پھرتے، حق پرست وہ ہوتا ہے جب وقت پڑتا ہے تو کربلا کے میدان میں اپنے خون سے میدان کو سجا دیتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حق پرست۔ بھاگے نہیں، مفرور نہیں ہوئے، منہ نہیں چھپایا۔ امام علی مقام فرمایا ہمارے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے، ہمارے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے دین کا نقشہ ہم نہیں بدلنے دیں گے۔ یہ ہے حق پرست۔ یزیدی لشکر اور یزیدی فوج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 20,000 شامی لشکر، 20,000 کے قریب، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا، 20,000 کے قریب شامی لشکر سامنے تھا۔ امام حسین حق پرستی کی قیادت کا حق ادا کر دیا۔ امام حسین نے حکومت وقت کو چیلنج کیا، حکومت سے ڈر کے نہیں بھاگے۔ اگر وہ چاہتے تو یمن میں پناہ لے لیتے، بحرین میں پناہ لے لیتے، مسلمانوں کی حکومت تھی، یمن میں پناہ لے لیتے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اگر چاہتے تو پناہ لے لیتے، لیکن نہیں، پناہ اگر لینی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں پناہ لینی ہے۔ کیا انگریز سے اور امریکہ سے پناہ کی مدد مانگے اور یزید سے پناہ کی مدد مانگے؟ حق پرستوں کی قیادت امام حسین نے کی، کربلا کے میدان میں ڈٹ گئے۔ یہ ہے کھلی ہوئی کتاب ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ امام حسین کی سیرت آپ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے، ذرا جاؤ کتاب دیکھ لو، پڑھ لو۔ مؤرخین نے، محدثین نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہی خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین یزید کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، امام حسین نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ امام حسین بڑے بزرگ تھے، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس معاملے کو ٹالو۔ امام حسین روزانہ 1000 نفل روز پڑھتے تھے۔ امام حسین نے 25 حج پیدل کیے تھے، وہ اتنے بزرگ تھے، وہ نواسہ رسول تھے، وہ رسول اللہ کے نور نظر تھے، فاطمہ الزہرا کے لخت جگر تھے، علی مرتضیٰ کے دل بند تھے۔ یہ امام حسین وہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، کسی جنتی کو زمین پر دیکھنا چاہتے ہو تو حسن اور حسین کو دیکھ لو۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ کے نواسے تھے، ان کا یہ کردار تھا۔ وہ یزید کی اطاعت کر سکتے تھے، نہیں کیے۔ وہ یزید سے بہت کچھ لے سکتے تھے، نہیں لیے۔ وہ بھاگ بھی سکتے تھے، نہیں بھاگ۔
وہ چھپ بھی سکتے تھے, نہیں چھپے. وہ یمن کی برابر کی حکومت تھی, ان کی اپنی تھی, جو رسول اللہ پر جان دینے والے اہل بیت کے رسول اللہ کی محبت والوں کی تھی. وہاں جا کے پناہ لیتے ہیں. کہا کہ نہیں, ہم اللہ کی پناہ میں ہیں, ہم رسول اللہ کی پناہ میں ہیں. جو حق پرست ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہے, اور جو حق پرست نہیں ہے وہ دوسروں کی پناہ تلاش کرتا پھرتا ہے. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پہنچ گئے, اور لوگ کہتے رہے, بعض لوگ جو تھے وہ کہتے ابھی ٹھہر جائیے, ہم لوگوں کو جمع کر لیں. اہل کوفہ جو ہیں ان کا متبادل ہونا چاہیے, یہ آپ کو دھوکہ دے دیں گے. وہ کہا ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اگر وہ دھوکہ دیں گے وہ اللہ کے حضور میں جواب دے. اگر وہ مجھ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, تو اللہ کے یہاں ذمہ دار ہوں گے. میں اپنا فرض پورا کر کے رہوں گا. کوئی بھی اگر میرے ساتھ نہیں ہوگا تو حزب اختلاف, یزید جیسے بادشاہ کو جو برائی کی جڑ ہے, حزب اختلاف کے قائد کی حیثیت سے, حق پرستوں کے سردار کی حیثیت سے میں یزید کو چیلنج کر کے رہوں گا. یہ ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ. امام عالی مقام نے, یزید نے اسی نظام کو چیلنج کیا, امام عالی مقام نے اس چیلنج کو قبول کیا, اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا. جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تیروں کی بارش ہو رہی تھی. سبحان اللہ, وہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے. تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تیروں کی بارشیں ہو رہی تھی, اور وہ اللہ کے حضور میں سر بسجود تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.